صاف پانی نعمت خداوندی ہے۔ پانی کا شمار انسانی زندگی کی ان بنیادی ضروریات میں ہوتا ہے جس کے بغیر جینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پانی ہوں، میں زندگی کی نشانی ہوں، میرا کام بہنا ہے، سب کو سیراب کرنا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر اعجاز ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ پانی میں ٹی ڈی ایس کی مقدار کو ہم میجر کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹی ڈی ایس کیا ہوتا ہے، نارمل اس کی رینج کیا ہے، اور نارمل سے کم ہو یا نارمل سے زیادہ ہو اس کے انسانی جسم کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پانی میں ٹی ڈی ایس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو اس سے انسانی جسم کو مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ کینسرز وغیرہ ہو سکتے ہیں، آپ کو سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو گردے کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو یرقان کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو سکن کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے پاس 8 مختلف قسم کے پانی کے نمونے موجود ہیں، جس میں سے 5 نمونے مارکیٹ میں جو اویلیبل ہمارے پاس برانڈز ہیں اس کے ہیں۔ ایک نمونہ ہمارے پاس RO پانی کا ہے اور 2 نمونے ہمارے پاس بورنگ واٹر کے ہیں جو 2 مختلف علاقوں سے لیے گئے ہیں۔ ٹی ڈی ایس دیکھنے کے لیے پانی کے سارے سیمپلز اس وقت میرے ٹیبل کے اوپر موجود ہے، جس میں سے یہ 5 سیمپلز 1 2 3 4 اور 5 یہ مختلف قسم کے برانڈز ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں مختلف ناموں کے ساتھ۔ یہ والا پانی یہ RO سسٹم کا پانی ہے، یہ پانی میں کسی دوسرے سٹی سے لے کے آیا ہوں، بور والا پانی ہے، اور جو کپ میں پانی پڑا ہوا ہے یہ جس مقام پر میں موجود ہوں یہاں کا بور کا پانی ہے۔ ٹی ڈی ایس میٹر ہے اس وقت میرے پاس، اور اس ٹی ڈی ایس میٹر سے ہم ایک ایک کر کے سارے پانی کا ہم ٹی ڈی ایس دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کمپیئر کریں گے کہ کس پانی کا کمپیریٹیولی ٹی ڈی ایس بہتر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بور واٹر کا ٹی ڈی ایس دیکھنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ میں نوٹ بھی کروں گا تاکہ بعد میں ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے بور کے پانی کا جو دوسری سٹی کا پانی ہے، اس کے بعد باری ہے ناظرین RO سسٹم کے پانی کی۔ ناظرین 3 ریڈنگز ہمارے پاس آ گئی اور یہ چوتھی ریڈنگ میں لے رہا ہوں ایک اور پانی کی۔ ناظرین، اس وقت میرے پاس 8 سیمپلز کے ٹی ڈی ایس کا رزلٹ آ چکا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹی ڈی ایس نارمل رینج کیا ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 300 سے کم ٹی ڈی ایس پانی کا ہو تو اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ایکسیلنٹ، 300 سے 600 کے درمیان ہو تو اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں گڈ، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 600 to 900، 600 سے 900 کے درمیان ہو تو اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں فیئر سیٹسفیکٹری ہے، ٹھیک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 900 to 1200 یہ وہ رینج ہے کہ جس کو کہتے ہیں پور کیٹیگری ہے، اس کو بالکل اس طرح کے پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے لاسٹ میں کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں ٹی ڈی ایس کی مقدار 1200 سے اوپر ہو، 1200 سے اوپر ہو، تو وہ ہوتا ہے ان ایکسیپٹیبل، اس پانی کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو میرے پاس ریزلٹس آ چکے ہیں اس میں 5 سیمپلز ایسے ہیں کہ جس میں ٹی ڈی ایس کی مقدار 300 سے کم ہے۔ ٹی ڈی ایس کے بیس پہ اگر ہم دیکھیں تو 5 سیمپلز اس وقت میرے پاس موجود ہے جو کہ بالکل ایکسلنٹ ہے۔ اس میں ایک نمبر پہ پہلے ایکوا فینا کے نام سے پانی آ رہے ہیں، کمرشل مارکیٹس میں آ رہے ہیں، اور ایکوا فینا کا میرے پاس ٹی ڈی ایس آیا ہے 182۔ اس کے بعد دوسرا پانی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ہے ہیون ڈیو کا میرے پاس ٹی ڈی ایس آیا ہے 262 جو کہ بالکل ایکسلنٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے پاس منگلا واٹر ہے۔
منگلا واٹر کا TDS میرے پاس آیا 150 جو کہ بالکل ایکسلنٹ ہے. اور چوتھے نمبر پہ میرے پاس آیا نیسلے کا پانی. سو نیسلے کا پانی کا TDS ہے 285 جو کہ بالکل ایکسلنٹ رزلٹ ہے. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ میرے پاس ہے مری اسپارکلٹس کے نام سے پانی آتا ہے. اس کا TDS میرے پاس ہے 240. سو یہ 5 سیمپلز ان کا TDS کے حساب سے ایکسلنٹ رزلٹ ہے. اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں TDS کے حساب سے کہ ایکسلنٹ پانی ہے. اس کے بعد پھر باری آتی ہے RO سسٹم کی جس کا TDS میرے پاس آیا ہے 460. سو 460 زیادہ نہیں ہے. 460 کو ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ گڈ، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور سیمپل جو میں ناردرن ایریا سے لے کے آیا تھا اور بالکل ٹیپ واٹر ہے. سو ٹیپ واٹر کا پانی اس کا میرے پاس TDS آیا ہے 333 سو 333 یہ بھی گڈ میں آتا ہے. سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے لاسٹ پہ جو بور واٹر ہیں یہاں کا جس ایریا میں میں موجود ہوں، سو اس کا میرے پاس آیا 832. سو 832 بھی کوئی ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پور نہیں ہے، لیکن یہ نیئر ٹو پور کیٹیگری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا انڈسٹریل ایریا ہے، اور انڈسٹریل ایریا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جو پانی ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں، اسی لیے ان کا TDS زیادہ آتا ہے. سو اس بیس پہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ کون سا پانی آئیڈیل ہے، کون سا پانی ایکسلنٹ ہے، کون سا پانی گڈ ہے، اس میں کون سا فیئر ہے، اس میں پور اور ان ایکسیپٹیبل کوئی پانی اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ عرض کروں کہ پانی کا صرف TDS کے بیس پہ ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ کون سا پانی ٹھیک ہے. پانی کے 3 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں فزیکل پیرامیٹرز، ہم اس کے دیکھتے ہیں جس میں آپ ان کا کلر دیکھتے ہیں، اس کا آرڈر دیکھتے ہیں، اس میں کوئی اسمیل وغیرہ تو نہیں ہے، اس کا pH دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ٹربیلٹی تو نہیں ہے، اور TDS بھی آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد کیمیکل اسپیکٹس ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیمیکل اسپیکٹس اس میں کون سے آرگینک اور ان آرگینک ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں. سو وہ لیبارٹری میں ہو سکتے ہیں، وہ گھر پہ نہیں ہو سکتے. تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں مائکرو بایولوجیکل اسپیکٹس. مائکرو بایولوجیکل اسپیکٹس میں ہم دیکھتے ہیں بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں، کولیفارم بیکٹیریا. سو وہ ٹیسٹ بھی لیبارٹری میں ہوتا ہے، وہ گھر پہ نہیں ہو سکتا. ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.